बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ुल्करनैन के नबी होने और ना होने में उलमाए इस्लाम का इख्तिलाफ है। अलबत्ता उनके नेक और एक आदिल बादशाह होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं। कुरान करीम में सूरह कहफ में उनका तज़किरा मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में हज़रत ज़ुल्करनैन के मुख्तलिफ असफ़ार का तज़किरा फरमाया है। याजूज माजूज और इंसानों के दरमियान हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार सदे सिकंदरी ही हाइल और मानिया है। ज़ुल्करनैन के नामो नसब में उलमा का इख्तिलाफ है। चुनांचे साहबे इब्तिलाए अल खियार लिखते हैं कि ज़ुल्करनैन का नाम इस्कंदर था। आपके वालिद अपने ज़माने में इल्म नजूम के आलिम थे। फल्की असरात के जिस कदर वो माहिर थे, इस वक्त कोई और ना था। उन्होंने तवील उम्र पाई। एक रात उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि जागते जागते मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, लिहाजा ये जी चाहता है कि आंख लगा लूं। मेरी बजाय तुम जागती रहो और आसमान को तकती रहो। जिस वक्त एक सितारा फलां जगह उंगली के इशारे से बताया तुलू हो तो तुम मुझे जगा देना। तुम्हारे बतन से एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आखिर जमाने तक जिंदा रहेगा। ये कहकर वो सो गए। इत्तिफाक की बात कि अबू सिकंदर की साली यानी हजरत जुल्करनैन की खाला अपने बहनोई की ये बात सुन रही थी। उसने अपने शोहर से ये किस्सा बयान कर दिया। जिस वक्त वो सितारा मुअय्यना जगह पर तुलू हुआ, साली जाग कर फौरन अपने शोहर से हम बिस्तर हो गई और उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम खिजर रखा गया। इधर इस्कंदर की वालदा आसमान को तक रही थी कि उसके शोहर की आंख खुल गई। वो जल्दी से उठकर आया और सितारा को देखने लगा, लेकिन उस वक्त तक वो सितारा अपनी जगह से हट चुका था। उसने अपनी बीवी से कहा कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? उसने जवाब दिया, मुझे इस काम के लिए जगाते हुए शर्म आई, इस बिना पर नहीं जगाया। ये सुनकर शोहर बोला कि मैं 40 साल से इस सितारे का इंतजार कर रहा था। तुमने मेरी सारी मेहनत अकारत कर दी। खैर, अब जो कुछ होना था हो गया। एक घड़ी बाद दूसरा सितारा निकलेगा। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तर हूँगा। इससे एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो सूरज के दोनों करनों का मालिक होगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। इस हमल से सिकंदर जुल्करनैन पैदा हुए और साथ ही साथ उनकी खाला के बतन से हजरत खिजर अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इब्न इसहाक कहते हैं कि जुल्करनैन का असल नाम मरज़बान बिन मरदोया है और असहाबे सैर ने जिक्र किया है कि इस्कंदर जोनान बिन याफिस की औलाद में से है। उसका नाम हर्ष था और उसको हरदेस भी कहा जाता था। कुतुबे सैरो तवारीख के मुताला से जाहिर होता है कि सिकंदर नाम के दो शख्स अलग अलग जमानों में गुजरे हैं। एक इनमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हम असर, जिसके पास शाम में बैरसी का मसला उठाया गया था, उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक में फैसला दिया था। और दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाना के करीब यानी जमाना गुजरे हैं। नीज ये भी कहा जाता है कि जुल्करनैन शाह फारस का लकब है, जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माना में या उससे कबल एक बागी बादशाह को कत्ल किया था। इस्कंदर को जुल्करनैन से मुलकब करने में भी काफ़ी इख्तलाफ है। एक कौल ये है कि चूंकि वो रूम और फारस के बादशाह थे, इस वजह से उन्हें जुल्करनैन का लकब दिया गया। दूसरा कौल ये है कि कुरान के मानी सींग के आते हैं। दूसरा कौल ये है कि कर्न के मानी सींग के आते हैं और जुल्करनैन के मानी दो सींगों वाला। आप चूंकि चूंकि आपके सर में दो सींगों की तरह कुछ उभार था, इसलिए आपको जुल्करनैन कहा गया। तीसरा कौल ये है कि आपने ख्वाब में देखा था कि मैं सूरज के दोनों करनों को पकड़े हुए हूँ, जिसकी ताबीर ये ली गई कि आप मशरिक व मगरिब का दौरा करेंगे। चौथा कौल ये है कि जब आपने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी तो आपकी कौम ने आपकी कनपटी पर ज़रब लगाई, और जब दूसरी मर्तबा दावत दी तो दोबारा दूसरी कनपटी पर ज़रब लगाई। पांचवा कौल ये है कि आप अपने वालिद और वालदा की जानिब से नजबुत तरफैन थे, इस सबब से जुल्करनैन कहलाए। छठा कौल ये है कि आपकी उम्र 200 साल हुई थी, इसलिए जुल्करनैन लकब पड़ गया, क्योंकि कर्न का एक का मानी सदी के भी है। सातवां कौल ये है कि आपकी दो खूबसूरत जुल्फे थीं, इस वजह से जुल्करनैन कहलाए, क्योंकि कर्ण के मानी जुल्फ के भी हैं। इसके अलावा ये भी जिक्र किया गया है कि आपको इल्म ज़ाहिर व बातिन दिया गया था। मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि पूरी रोए ज़मीन पर हुकूमत करने वाले सिर्फ बादशाह चार गुजरे हैं।
دو مومن اور دو کافر مومنین میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کافرین میں نمرود اور بخت نصر۔ امت محمدیہ میں پانچویں ایک اور ہوں گے اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ جو لوگ آپ کی نبوت کے قائل ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ جو حضرات آپ کی نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک عادل صالح بادشاہ تھے۔ آپ کی نبوت کے قائلین کا کہنا ہے کہ جو فرشتہ آپ پر نازل ہوتا تھا اس کا نام قائل ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو قیامت کے دن زمین کو تہ بالا کرے گا، پھر تمام مخلوق میدان حشر میں جمع ہو جائے گی۔ ذوالقرنین نے دنیا کا سفر شروع کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس پر پہنچ گیا، پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی مشرق کی طرف جا پہنچا، وہاں سے چل کر سدن یعنی دو دیواروں پر پہنچا جو دو پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے پھسل جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین اپنی سلطنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جس کے دونوں طرف پہاڑ تھے، بیچ میں وادی تھی۔ وہاں کے بسنے والوں کی گفتگو ان کی سمجھ میں نہ آئی، یا وہ قوم آپ کی گفتگو سمجھنے پر قادر نہ تھی، مگر انہوں نے کسی طرح اسکندر ذوالقرنین سے یہ شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ہماری کھیتیاں تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج ان غریبوں کی بستی میں آ کر گھاس پتے اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور سوکھی ہوئی اٹھا کر لے جاتے تھے۔ بقول یاجوج بقول باز کہ جو یاجوج ماجوج آ کر انسانوں کو کھا جاتے تھے، اس قوم نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے چندہ جمع کر دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنوا دیں۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا، تمہیں تمہاری دولت مبارک ہو، تم صرف کام کرانے میں میرا تعاون کرو، ساز و سامان ہمارے پاس کافی موجود ہے، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اس کے بعد اسکندر نے جا کر دونوں پہاڑوں کے درمیان کے فاصلہ کا اندازہ لگایا تو فاصلہ 100 فرسخ کے برابر تھا۔ چنانچہ بنیادیں کھودنے کا حکم دیا اور اتنی گہری بنیادیں کھدوائیں کہ پانی نکلنے لگا، اور یہ بنیادیں چوڑائی میں 50 فرسخ تک کھودی گئیں، اور اس بنیاد کا بھراؤ بڑی بڑی چٹانوں سے کیا گیا اور اس کا گارا پگھلے ہوئے تانبے کا بنایا گیا۔ وہ دیوار ایسی تیار ہو گئی کہ گویا زمین کے اندر سے نکلا ہوا پہاڑ ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بنیادوں اور دیوار میں پتھر نہیں بلکہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لگائے گئے، پھر ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑیاں اور کوئلے بھر دیے گئے، اوپر سے بھٹی جلا دی گئی۔ جب لوہے کے ٹکڑے گرم ہو کر بالکل سرخ ہو گئے تو اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا، جس سے لوہے کے ٹکڑے ایک دوسرے سے جڑ کر چٹان کی مانند ہو گئے، اور ایسا لگنے لگا کہ گویا لوہے کا کوئی ٹھوس پہاڑ ہو اور اس پر لوہے اور تانبے کی کیلیں ٹھوک دی گئی ہوں۔ چونکہ درمیان میں کچھ پیتل بھی لگایا گیا تھا، لہٰذا دور سے وہ دیوار نقش و نگار سے مزین چادر کی طرح نظر آتی تھی۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج اس دیوار کے چکنی ہونے کی وجہ سے نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے، چونکہ وہ بہت مضبوط ہے۔ چنانچہ ایک طرف دیوار اور دوسری طرف سے سمندر کے درمیان ان کو قید کر دیا گیا ہے، اور وہ اب تک اسی جگہ پر قید ہیں۔ ان کی خوراک مچھلیاں ہیں جو موسم بہار میں ان پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ بعض نے مچھلیوں کی بجائے سانپ کہا ہے، وہی مچھلیاں جو وہ پورے سال کھاتے ہیں۔ ان کی کثیر تعداد کے باوجود انہیں خوراک کی کمی نہیں ہونے پاتی۔ یہ باری تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا، اور چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی، اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے، اور ان میں سے یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و کال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مکفل، اور نہ ان کا کوئی امیر قاضی، نہ آپس میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا، نہ گالی
گلوچ اور نہ کہکہ بازی، نہ رنج و غم آفات سماویہ سے محفوظ، دراز عمریں، ان میں کوئی مسکین اور نہ کوئی فقیر، ان میں نہ کوئی ترش رو اور نہ کوئی بد خلق۔ ذوالقرنین کو ان کے یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو، کیونکہ میں تمام دنیا گھوما ہوں اور بے شمار بحری اور بری اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا آپ جو چاہیں سوال کریں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ ذوالقرنین نے سوال کیا تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ قوم نے جواب دیا ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا ہے تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں، بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین تمہارے دروازوں پر فقل کیوں نہیں ہے؟ قوم ہم کو اس کی حاجت نہیں۔ ذوالقرنین تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہیں؟ قوم کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین تم اغنیا یعنی مالدار کیوں نہیں؟ قوم کیونکہ ہمارے پاس مال کی کثرت نہیں۔ ذوالقرنین تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ قوم ہمارے یہاں دنیوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں۔ ذوالقرنین تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں؟ قوم کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں۔ ذوالقرنین تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ قوم کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے آپس کے تعلقات درست ہیں۔ ذوالقرنین تمہارے ہاں آپس میں جھگڑا کیوں نہیں ہوتے؟ قوم ہمارے اندر حلم اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے۔ قوم یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر باطن بھی یکساں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قوم اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں سے حسد و دغا بازی نکل چکی ہے۔ ذوالقرنین تمہارے یہاں کوئی سخت مزاج اور تندخو کیوں نہیں؟ قوم کیونکہ ہم سب خاکسار و متواضع ہیں اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے ہیں۔ ذوالقرنین تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ قوم کیونکہ ہم ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ قوم تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہو جائیں۔ ذوالقرنین تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ قوم ہم بچپن سے بلا وجہ مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئی ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین تم لوگ آفات میں کیوں نہیں مبتلا ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ قوم کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے متعقد ہیں۔ ذوالقرنین اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے۔ قوم ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مسکینوں پر رحم کرتے اور جوان میں جو ان میں فقراء ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا اس کو معاف کر دیتے اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا وہ اس کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلہ رحمی کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے اور اپنا وعدہ پورا کرتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر کام درست کر رکھا تھا، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی تھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کی اجازت نہیں، اس لیے معذور ہوں۔